اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں ہمارا جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ نقش امام حسین علیہ السلام، اور اس میں جو آج ہماری گفتگو ہوگی معاویہ کی حکومت کے خلاف جد و جہد۔ صحیح ہے، معاویہ کی حکومت کے خلاف جد و جہد، یعنی کیا کیا امام نے معاویہ کے خلاف انجام دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کہہ رہے ہیں لیکن ان تمام معاویہ کی حکومت کے خلاف جد و جہد، مولانا کہہ رہے ہیں لیکن ان تمام موانع میں سے کوئی بھی اس بات کا سبب نہیں بنا کہ امام حسین علیہ السلام معاویہ کی ایجاد کی ہوئی بے شمار بدعتوں اور اس کے ظلم و ستم کے مقابلے میں خاموش رہیں۔ یعنی قیام کے موانع ہم نے لکھے کہ نہیں لکھے، اس سے پہلے بیان کیے کہ نہیں بیان کی ہے؟ جی جی۔ کیا موانع تھے؟ پہلا یہ کہ صلح امام حسن، دوسرا معنی کیا تھا؟ معاویہ کا ظاہری اسلام۔ صحیح، بظاہر لوگوں کے سامنے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا تھا کہ جو اسلام کی روح سے کیا ہو، خلاف۔ لیکن اس کے باوجود کیا امام پوری طرح سے خاموش رہے کہ یہ رکاوٹیں ہیں؟ بس مسلح قیام نہیں کیا ہے، اسلحہ لے کے مقابلے میں نہیں آئے، باقی جو اس کو روکنا ٹوکنا جو ایک کام ہوتا ہے وہ کام آپ انجام دیتے رہے، اس کی سرزنش کرتے رہے۔ کہہ رہے بلکہ آپ نے ایسے گھٹن سے بھرے حالات میں کہ جب کسی شخص میں بھی اعتراض کرنے کی جرأت نہیں تھی، جتنا ہو سکتا تھا معاویہ کے مظالم کے مقابلے میں جد و جہد اور مخالفت کی آواز بلند کی۔ یہاں پر معاویہ کی حکومت کے خلاف امام حسین کے مبارزوں میں سے 3 کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یزید کی ولی عہدی کی مخالفت، سب سے پہلا کیا ہے؟ جب یزید کو اس نے ولی عہد بنایا تھا۔ صحیح ہے، ولی عہد کس کو کہتے ہیں؟ ولی عہد جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ولی عہد یعنی زندگی میں نامزد کر دینا کہ فلاں ہمارے بعد کیا ہوگا؟ ہاں، خلیفہ ہوگا۔ اس کو بولتے ہیں ولی عہد کا بنا دینا۔ کہہ رہے ہیں معاویہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا اور بڑی سعی بلیغ کے ساتھ لوگوں سے اس کے لیے بیعت لی۔ صرف ولی عہد نہیں بنایا بلکہ اس کے لیے جگہ جگہ جا کے بیعت بھی لی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت نہیں کی، معاویہ کے دور میں منع کر دیا تھا۔ صحیح ہے، معاویہ نے وسیع پیمانہ پر اپنی کاوشیں جاری رکھی۔ کاوشیں جانتے کس کو کہتے ہیں؟ کاوش۔ ہاں، یزید کی ولی عہدی کو مستحکم کرنے کی غرض سے مدینے کا سفر کیا تاکہ مدینے کے لوگوں سے، بالخصوص اس شہر کی بزرگ شخصیتوں سے کہ جن میں امام حسین سر فہرست تھے، یزید کے لیے بیعت لے سکے۔ اس نے اس شہر میں داخل ہونے کے بعد حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کی اور گفتگو کے درمیان یزید کی ولی عہدی کے مسئلے کو پیش کرتے ہوئے اس بارے میں آپ حضرات کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حسین ابن علی نے اس کے باتوں کے جواب میں ایک تمہید کے بعد اس طرح فرمایا کہ جو کچھ تم نے یزید کے کمالات اور امت اسلامی کے امور سر انجام کے لیے اس کی لیاقت کے بارے میں کہا، میں سمجھ گیا۔ تم نے یزید کی اس طرح ثنا و صفت بیان کی جیسے ایسے شخص کو پہچانوا رہے ہو کہ جس کی زندگی لوگوں سے پوشیدہ ہے، صحیح ہے، لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، یا ایسے غائب کے متعلق خبر دے رہے ہو کہ لوگوں نے اسے نہ دیکھا ہو۔
فقط تم ہی علم و اطلاع رکھتے ہو، باقی کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کہ آپ یزید کی اچھائی اور برائی سے بیان کر رہے ہیں جیسے کہ بس آپ ہی اس کو جانتے ہیں، اس کو جاننے والا کوئی دوسرا موجود نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کا بیٹا لوگوں سے چھپا رہے، اس کے بارے میں کوئی نہ جانے کہ وہ کیسا ہے؟ یا ایسے غائب کے متعلق خبر دے رہے ہو کہ لوگوں سے نہ دیکھا ہو، فقط تم ہی علم و اطلاع رکھتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یزید نے اپنے کو پہچانوا دیا ہے اور اپنے باطن کو ظاہر کر دیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. تم بھی اس کو اسی طرح پہچانواؤ جیسا وہ ہے. اچھا نا، جیسا وہ ہے ویسے ہی پہچانواؤ. کہ ہاں شراب پیتا ہے، عیاش ہے، نماز نہیں پڑھتا، پہچانوائے گا جی کوئی؟ ہمارے یہاں کو رشتہ بھی دیتا ہے تو سچ نہیں بولتا. بولتے ہیں جی. ایک ایسے کوئی کلپ مجھے یاد آ رہی ہے. رشتہ گیا تو اس نے کہا کہ یہ تحصیلدار ہے. تحصیلدار سمجھتے ہو نا؟ تحصیل جو ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ مالک ہوتا ہے. ایس ڈی ایم اس کو بولتے ہیں، تحصیلدار ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہا تحصیلدار ہو، کہہ رہا تسلا دار ہو. تسلا دار یعنی مزدوری کرنے والا، تسلا اٹھانے والا. اور وہ تسلا دار اور تحصیلدار کا کھیل ہے. تو کہہ رہا ہوں جب رشتہ دیتے ہیں لیتے ہیں تو اس میں آدمی بھی کئی باتوں کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے. صحیح ہے. امام حسین نے کیا کہا کہ یزید کی آپ ایسے صفت بیان کر رہے ہو تم کہ جیسے اسے کوئی جانتا نہ ہو. کہا یزید نے خود پہچانوا دیا ہے، اس کے باطن میں اندر جو کچھ ہے وہ باہر آ چکا ہے. اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی اچھائی کوئی ہو اور سامنے آنا باقی ہو. کہا کہ اگر پہچانوانا ہی یزید کو ہے تو ویسے پہچانواؤ جیسا وہ ہے. سوچئے کہ معاویہ جیسے سخت انسان اور چال باز انسان کے لیے کیا امام حسین اس کو برداشت کرے گا کہ جہاں وہ اپنے بیٹے کو پہچانوا رہا ہے اور کوئی اس کے بیٹے میں کیا بتا رہا ہے؟ کمی بتا رہا ہے. یزید ایک کبوتر باز. کبوتر باز کیسے ہوتے دیکھا ہوگا سماج میں اپنے یہاں. کبوتر بازی جو کرتے ہیں ان کو نماز کا کوئی پرواہ رہتی ہے؟ مجلس ہو رہی، گھر میں کون آیا کون گیا ہے، وہ اپنے کس میں مست ہے؟ کبوتر میں. اور کیا بل ہوس. بل ہوس مانے کیا ہوتا ہے مولانا؟ ہے نا. اور بل ہوس کیا مانے ہوگا؟ ہوس کا باپ. کیا مطلب؟ عیش و عشرت میں پڑھنے والا. جیسا میں نے کہا اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے. صحیح ہے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا. ماں سے ریلیشن، پھوپھی سے ریلیشن، صحیح ہے، اس سے ریلیشن کہ جو اس کی ماں نہیں ہے لیکن باپ کا نکاح میں ہے، باپ کی کنیز ہے، اس سے ریلیشن. تو یہ کیا ہے؟ ہوس کو مٹانے والا. جو کہ شریعت نے شادیاں کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ اس ضرورت کو شرعی طریقے سے پورا کیا جا سکے. صحیح ہے. انسان کو اللہ نے بھوک دی ہے تو کیا کہیں بھی کسی کا بھی اٹھے ملا کے کھانے کو کہہ دیا ہے؟ کہ بھئی پیٹ اللہ نے دیا ہے تو میں کھانا ہے. کھانا ہے تو کوئی تمہارا بھی کھا لے، ان کا بھی کھا لو، ان کا بھی کھا لو. صحیح. جائے دکان پہ پیسہ نہ دو اٹھا کھا لو. تو جب ہم کھانے پینے میں اس طرح کا کام نہیں ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے تو اپنی ہوس کی بھوک کو مٹانے کے لیے کیا شریعت ہمیں آزاد چھوڑ سکتی ہے؟
کہ جس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی ہے، یزید کی تعریف اس طرح سے بیان کرو اور ان بے نتیجہ کوششوں کو الگ کر دو. صحیح ہے؟ ابھی تک اس امت کے متعلق جتنے گناہ تم نے اپنی گردن پہ لیے ہیں وہی تمہارے لیے کافی ہے. جتنے گناہ کر چکے ہو وہی بہت ہے. صحیح، مزید اپنے گردن پہ بوجھ مت ڈالو. لہٰذا ایسا کام نہ کرو کہ پروردگار سے ملاقات کرتے وقت تمہارے گناہوں کا بوجھ اس سے بھی زیادہ بھاری ہو جائے. حج کے اجتماع عظیم میں باطل کو بے نقاب کر دینے والی تقریر. حج کا اجتماع سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع سمجھا جاتا تھا کربلا سے پہلے. یہ آج جو زیارت اربعین ہے اور ان سب کا سلسلہ ہے، اس سے پہلے اگر مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا، پوری دنیا کے مسلمان اگر جمع ہوتے تھے تو کون سی جگہ تھی؟ خانہ کعبہ. کہہ رہے معاویہ کی موت سے 1 سال یا 2 سال پہلے جب اس کی حکومت کی جانب سے شیعوں پر شدت اور تنگی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، امام حسین علیہ السلام حج سے مشرف ہوئے، جبکہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے. کون کون؟ السلام علیکم. کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے. تو آپ نے صحابہ اور تابعین اور مسلمانوں میں سے ان بزرگ شخصیتوں کو جو پاکیزگی اور نیکی میں مشہور تھے، نیز بنی ہاشم کے تمام لوگوں سے درخواست کی کہ وہ میدان مقام واقع اپنے خیمے میں جمع ہوں. تابعین میں سے تابعین جانتے کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے رسول کو نہ دیکھا ہو بلکہ صحابی رسول کی زندگی میں رہے. صحابی رسول کے ساتھ ان کو تابعی کہتے ہیں. جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا لیکن اصحاب رسول کے ساتھ زندگی گزاری ان کو دیکھا. تابعین میں سے تقریباً 700 افراد اور صحابہ میں سے 200 افراد آپ کے خیمے میں جمع ہوئے. کیونکہ صحابہ اور تابعین کا ایک مقام ہوتا تھا سماج کے اندر. اس وقت امام کھڑے ہوئے اور اپنی زبان پر یہ کلمات جاری کیے کہ آپ سب نے دیکھ لیا کہ اس ستمگر اور پرفریب باتیں کرنے والے شخص نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ کیا کیا. میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں، اگر وہ صحیح ہوں تو آپ ان کی تصدیق کریں، اگر صحیح نہ ہوں تو آپ ان کی تکذیب کر دیں. میرے کلمات سن لیجئے اور میری باتیں قلم بند کر لیجئے. قلم بند کرنا یعنی لکھ لینا. جب اپنے شہر اور قبیلوں میں واپس جائیں تو ان باتوں کو محل اعتماد اور قابل اطمینان لوگوں کے سامنے رکھیے، یعنی بیان کیجئے اور ان کو ہماری رہبری کی طرف دعوت دیجئے، کیونکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ موضوع اہل بیت کے ذریعے امت کی رہبری بھلا دیا جائے. صحیح ہے، امت کی رہبری اہل بیت کے ہاتھوں میں یہ مسئلہ بھولا نہ دیا جائے، لوگوں کو پتہ، اور حق معدوم اور مغلوب ہو جائے، اور جو حق ہے باطل کے آگے کیا ہو جائے؟ مغلوب ہو جائے. یا اگر اس کا تذکرہ باقی نہ رہا تو لوگ اسے کیا سمجھیں گے؟ معدوم سمجھیں گے. وہ یہی سمجھیں گے کہ حق تو ان کے ساتھ ہے. پھر امام نے اپنے والد امیر المؤمنین علیہ السلام اور خاندان امامت کی فضیلتوں اور ان درخشاں ماضی کو بیان کیا اور معاویہ کی بدعتوں، اس کے گناہوں اور اسلام مخالف حرکتوں کی وضاحت کی، اور اس طرح سے معاویہ کی گندی حکومت کے خلاف ایک عظیم تبلیغی تحریک وجود میں لائے اور قیام کے لیے راہ ہموار کی. صحیح ہے، تاکہ پہلے سے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے. کتنے؟ 700 تابعین اور 200 صحابی. سرکاری اموال کی ضبطی بھی کی ہے مولانا امام حسین علیہ السلام نے. ہاں، کیسے کی ہے؟ کہ 1 سال یمن سے آنے والا ایک قافلہ جو اپنے ساتھ بیت المال کی کچھ مقدار لیے ہوئے تھا، مدینے سے ہو کر دمشق کی طرف جا رہا تھا. جب امام حسین کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اس مال کو ضبط کر لیا اور بنی ہاشم کے نیز دوسرے محتاج لوگوں میں تقسیم کر دیا.
اس کے بعد معاویہ کو اس طرح سے خط لکھا کہ یمن کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا جو اپنے ساتھ کچھ مال اور کپڑے اور عطر تمہارے لیے لے کر جا رہا تھا تاکہ تم اس کو دمشق کے خزانے میں انڈیل دو اور اپنے قریبی افراد کو جنہوں نے اپنی جیبوں اور پیٹوں کو بیت المال سے بھر رکھا ہے کو بخش دو. مجھے ان اموال کی ضرورت تھی اور ان کو میں نے ضبط کر لیا ہے. والسلام. معاویہ امام کے اس اقدام سے بہت ناراض ہوا اور ایک سخت خط لکھا. 3 نمبر پہ آئیے کیا ہے شرح نہج البلاغہ یہاں سے ہے. یہاں پہ 2 نمبر میں دیکھ لیجیے مولانا حسن بن علی بن شعبہ کہ جو 4 صدی کے عظیم دانشوروں میں سے تھے اپنی کتاب تحف العقول میں امام علیہ السلام کا ایک مفصل خطبہ نقل کرتے ہیں جس کے متعلق یہ معلوم نہیں کہ وہ کب اور کہاں دیا گیا لیکن قرائن اور خطبے کے مطالب سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی خطبہ ہے جو امام نے میدان منی میں ارشاد فرمایا. مزید اطلاع کے لیے مذکورہ کتاب میں 237 سے 239 کی طرف رجوع کریں. کس میں مولانا؟ تحف العقول میں انشاءاللہ رجوع کر کے دیکھا جائے گا کہ وہ خطبہ امام نے میدان منی میں جو لوگوں کو اکٹھا کر کے 700 تابعین اور 200 صحابیوں کو اکٹھا کر کے دیا تھا وہ کیا تھا پورا خطبہ. چونکہ اس میں ہمیں تو صرف تھوڑی سی بات بتائی گئی ہے. بے شک امام کا اقدام معاویہ کی حکومت کو غیر قانونی ظاہر کرنے اور اس کی کھلی ہوئی مخالفت میں ایک واضح قدم شمار کیا جاتا ہے. صحیح ہے. اور اس زمانے میں حضرت کے علاوہ کسی میں بھی ایسا کرنے کا دم نہ تھا. کسی کے اندر ہمت نہ تھی کہ معاویہ کے خلاف اس طرح کا قدم اٹھا سکے. اب ہے مولانا یہ بات پوری ہو جائے گی جی. پڑھ لیتے ہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. بنی امیہ کی جماعت کا مرکز اقتدار میں اثر و نفوذ. بنی امیہ کی جماعت کا مرکز اقتدار. اقتدار کس کو کہتے ہیں؟ حکومت کو. بنی امیہ کی جماعت جو ان کا گروہ تھا ان کا حکومت میں اثر و نفوذ یعنی کس طرح سے وہ کیا تھے اندر تک انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھی. کہہ رہے معاویہ کی حکومت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تقدیریں اور حکومت اسلامی بنی امیہ کی جاہل اور اسلام مخالف جماعت کے ہاتھوں میں پڑ گئی تھی. یہ جماعت رسول اکرم سے برسوں جنگ کرنے کے بعد فتح مکہ کے وقت بظاہر اسلام لے آئی تھی. کب فتح مکہ؟ کب ہوئی ہے فتح مکہ؟ سن 8 ہجری میں. سن 8 ہجری میں جب رسول خدا ایک بڑا لشکر لے کے مکے کے باہر آپ قیام فرما ہوئے لیکن اپنے کفر و نفاق کو پوشیدہ کر رکھا تھا اور پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد بظاہر اسلامی قیافے کے ساتھ یہ جماعت اندرونی کوششوں میں مشغول ہو گئی اور آہستہ آہستہ اسلامی حکومت میں نفوذ حاصل کرنے کے بعد کلیدی امور اپنے ہاتھوں میں لے لیے. کلیدی امور کس کو کہتے ہیں؟ کلید کہتے ہیں چابی کو. کلیدی امور وہ جو اہم کام تھے وہ سب کس کے ہاتھوں میں تھے؟ بنی امیہ کے ہاتھ میں تھے. یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ کے ہاتھوں حکومت پر قبضہ حاصل کر کے اس جماعت کا اقتدار اپنے عروج پر پہنچ گیا. اگرچہ اس جماعت کے سردار اور اہم اور اصلی کردار ادا کرنے والے اسلام کو اندر سے چوٹ پہنچانے اور نظام جاہلیت کو زندہ کرنے کے گندے مقاصد کو پوشیدہ رکھتے تھے لیکن ان کے اقدامات اور ان کے افعال ان کے اس مقصد کو بخوبی واضح کر دیتے تھے. اور کبھی کبھی ایسی نشستوں میں کہ جہاں وہ اس بات کا گمان کرتے تھے کہ ان کی باتیں باہر تک نہیں جائیں گی وہاں پر وہ اپنے مقاصد سے پردہ بھی اٹھا دیتے تھے کہ وہ اصل مقصد ان کا کیا ہے. جہاں کوئی اطمینان ہوتا تھا کہ اب ہمارے یہاں کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہے وہاں وہ اپنے جیسے جب عثمان کو حکومت ملی تو خود ابو سفیان نے آ کے کہا کہ جو ہے اب یہ حکومت کی گیند اپنے پاس آ گئی ہے اسے جیسے چاہو آپسی میں پھیر پھیر کرتے رہو. یعنی حکومت پھر بنی ہاشم کے پاس جانے
نہیں چاہیے. بنی امیہ کے پاس آئی ہے تو اسی گیند کو کبھی اس کے پاس ڈالو، کبھی اس کے پاس ڈالو، کبھی اس کے پاس ڈالو، اور آپسی میں کھیلتے رہو اس حکومت سے. جیسا کہ جس دن عثمان بنی امیہ کی نسل سے پہلا خلیفہ کو حکومت ملی، بنی امیہ کے افراد ان کے گھر میں جمع ہوئے اور دروازہ بند کر دیا تو ابو سفیان نے جو اس جماعت کا سربراہ تھا کہا تم لوگوں کے علاوہ یہاں پر کوئی اور تو موجود نہیں ہے. اس دور میں ابو سفیان نابینا ہو چکا تھا، نہیں دیکھ سکتا تھا. تو لوگوں نے جواب دیا نہیں. پھر اس نے کہا اب جب کہ اقتدار اور حکومت تمہارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اس کو گیند کی طرح ایک دوسرے کی طرف پھینکو اور کوشش کرو کہ بنی امیہ کی نسل سے باہر نہ جانے پائے. میں اپنے عقیدے کے متعلق قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ کسی قسم کا عذاب ہونے والا ہے، نہ حساب، نہ بہشت ہے، نہ جہنم، اور نہ ہی قیامت ہے. صحیح ہے، یہ وہ جماعت تھی کہ جو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں تھی. ورنہ ایک مسلمان کے لیے اصول دین کی پابندی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. قیامت کا بھی وہ یقین رکھے. صحیح ہے، اگر انہیں قیامت کا یقین ہوتا تو کبھی اس طرح کے اقدامات کرتے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کے قتل کرنے کے درپے ہوتے، ان کے اہل بیت کو اسیر کرتے، امام حسن کو زہر دیتے، امام علی علیہ السلام کی شہادت کی کوششیں کرتے. صحیح ہے، اور ان کو شہید کرنے میں اپنے کام کو انجام دیا انہوں نے. اس کے علاوہ ہمارے چوتھے امام کو، ہمارے پانچویں امام کو کون زہر دینے والا ہے؟ یہی بنی امیہ کے افراد ہیں. چھٹے امام کے بعد جو شہید شہادت ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ بنی عباس. پانچویں امام تک بنی امیہ ہیں. اب دیکھیے، ایک دن یہی ابو سفیان عثمان کے دور حکومت میں احد کے مقام سے گزر رہا تھا. وہ احد کا مقام کہ جہاں 3 ہجری میں جنگ ہوئی تھی، جنگ احد کافروں سے. اور یہی ابو سفیان کی بیوی ہندا نے جناب حمزہ کا جگر کھایا تھا. یہ ابو سفیان کی بیوی ہے، معاویہ کی ماں ہے. ایک دن یہی ابو سفیان عثمان کے دور حکومت میں احد کے مقام سے گزر رہا تھا تو اس نے حمزہ بن عبد المطلب کا قبر پر لات مارتے ہوئے کہا جس چیز کے لیے کل ہم تلوار لے کر تم سے جنگ کر رہے تھے وہ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اس سے کھیل رہے ہیں. یعنی ہم نے جنگ تم سے کس لیے کی تھی؟ حکومت کے لیے. آغا ابھی تو اوپر یہ بنی امیہ کا پہلا خلیفہ یہاں پہ اوپر جو ہم نے پڑھے ہیں تو وہاں پہ یہ عثمان جو 4 خلیفہ یہ لوگ بولتے ہیں وہی خلیفہ بنی امیہ سے تھا. یہ عثمان کا جو خاندان ہے امیہ کا خاندان ہے. اچھا، چوتھا خلیفہ جس کو بولتے ہیں یہ لوگ وہ بنی امیہ چوتھا خاندان سے نہیں، تھا. تیسرا. ہاں تیسرا بولتے ہیں. جی جی، وہی عثمان ابن عفان. اچھا، وہ بنی امیہ کے خاندان سے ہی تھا. کے خاندان سے ہیں. اوکے اوکے. تو اب ایسی صورت میں دیکھیے، اور اس کے بعد نا انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ کام جو ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، وہ کام عثمان نے کیا ہے. وہ لوگ صحابیوں کو منصب دیتے تھے، رسول کے جو صحابی تھے انہیں عہدے پہ بیٹھالتے تھے. اس نے کیا کیا؟ آنے کے بعد صحابیوں کو برطرف کیا اور اپنے خاندان والوں کو لا کے منصب پہ بیٹھال دیا، عہدے انہیں عطا کر دیے. مجھے یہ بتائیے، تو صحابی تک ناراض تھے عثمان سے. بھائی جنہوں نے عثمان کی لاش کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا وہ کون تھے؟ صحابی تھے یا نہیں تھے؟ کیوں اس پر نہیں غور کرے گا کوئی؟ صرف غور اس پر کرے گا کہ عثمان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. اب مولانا ایک اہم بات ہماری شروع ہوگی. معاویہ کی اسلام مخالف حرکتیں کون سی تھیں؟ کچھ آپ کی کافی میں نے اشارہ کر بھی دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ باتیں اب یہاں پر آ جائیں، ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ تو اب دیکھیں کہ تاریخ کے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ کیا گیا ہے. اور یہ 2 نمبر کی بات کہاں سے ہم لوگ لے رہے ہیں؟ ایک دن یہی ابو سفیان عثمان کے دور حکومت میں احد کے مقام سے گزر رہا تھا.
کہاں سے ہے؟ قاموس الرجال شیخ محمد تقی جلد 10 صفحہ 80 سے یہاں سے نقل کی جا رہی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔